السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دعا مانگنے کا طریقہ۔ طریقے سے مراد دعا مانگنے کا وہ انداز، وہ آداب، وہ سلیقہ، وہ شرائط، وہ کرنے کے کام اور وہ ترک کرنے کے کام جن کو اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی اور جیسے ہمیں مانگنے کا حکم دیا۔ بات یہ ہے کہ کس کے دربار میں دستے سوال دراز کرنا ہے، اس کے دربار میں حاضری کے آداب کی رعایت ضروری ہے، نہیں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور بے نیازی اس کی صفت ہے، کوئی اسے دعا قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، جیسے فرض نماز کے بعد، نماز جنازہ کے علاوہ، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد، دینی مجالس کے اختتام پر، حادثات سے حفاظت کے لیے، اپنی حاجات کو مانگنے کے لیے، چاہے رات اور دن کے کسی بھی حصہ میں مانگے۔ نماز کے مختلف اراکین میں مصنون و مخصوص دعائیں پڑھتے ہوئے، یعنی رکوع، قوما، سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعائیں، جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ آخری رکعت میں تشہد کے بعد درود پڑھ کر مختلف مسنون دعائیں پڑھتے ہوئے اس جگہ پر ہم کوئی بھی اپنی مرضی سے دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ دعائیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے، سوتے جاگتے، جو ہم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مختلف سوال کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی بڑی ہر قسم کی، اس وقت بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ دعا مانگنے کی یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب آگے جو بھی طریقہ آ رہا ہے دعائیں مانگنے کا، وہ دونوں صورتوں میں شامل ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اگر مندرجہ ذیل کام کر لیے جائیں تو اچھا ہے، دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، اگر نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لینا، مثلاً صدقہ دے دینا یا توسل بالاعمال میں سے کوئی بھی کام کر لینا۔ دعا مانگتے ہوئے اس کا حوالہ دینا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ میری دعا قبول کر لیجئے۔ ناپاکی اور نجاست، گندگی اور غلاظت سے پاک اور میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا۔ وضو کر لینا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا اور دعا مانگنے کے لیے 2 زانوں ہو کر بیٹھ جانا۔ یہ مختلف کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں دعا سے پہلے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں، ہاتھوں کو اس طرح پھیلائیں جیسے کہ فقیر مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان کم از کم 2 انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھیں۔ اگر خاتون ہے تو اپنے ہاتھوں کو اسی طرح دوپٹے کے اندر اٹھائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، مثلاً سورہ فاتحہ پڑھیں یا پھر حمد کے کوئی دوسرے کلمات، مثلاً یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک پڑھیں۔ اور سورۃ فاتحہ سب سے آسان ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر جو دعا مانگنی ہو وہ مانگیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے والدین کے لیے مانگیں، پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں۔ دعا کے آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ لیں۔ دل میں اخلاص ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی میرا کام بنا سکتے ہیں، نہیں تو وہ دعا نہیں رہے گی، اور جب دعا ہی نہیں ہوگی تو قبول کیسے ہوگی؟ دل میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں کہ وہ ضرور قبول فرمائیں گے، نہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق دل میں ان کا ادب و احترام ہو، اور ظاہراً بھی ادب اختیار کریں، عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں۔ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ روئیں، گڑ گڑائیں، اگر رونا نہیں آئے تو رونی صورت بنا لیں۔ اللہ کے اسماء الحسنی اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کر مانگیں، انبیاء کرام کے وسیلہ سے مانگیں، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلہ سے مانگیں، اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر مانگیں، اپنی آواز ہلکی رکھیں، زور زور سے اور چیخ چیخ کر نہ مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعائیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان کو ضرور مانگیں، انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت میں اثر ہوگا۔ اس طرح اس سے دعا مانگیں جو ساری ضروریات اور حوائج کو شامل ہو، انتہائی رغبت اور شوق سے دعا مانگیں، ایک ہی مقصد کے لیے بار بار دعا مانگیں، کم سے کم ہر دعا 3 بار تو مانگیں۔ اگر امام ہو یا کسی مجلس میں دعا مانگیں تو سب کے لیے دعا مانگیں، مثلاً میری کے بجائے ہماری کہیں یا میں کی جگہ ہم کہیں۔ اس صورت میں دعا مانگنے اور سننے والا دونوں آمین کہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بالکل بھی دعا قبول نہیں فرماتے، اور کچھ باتوں کو پسند
بس ناپسند فرماتے ہیں۔ بہرحال ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ کھانے پینے، پہننے، کمانے میں حرام سے بچیں ورنہ دعا بالکل قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف مت دیکھیں، یہ بے ادبی ہے۔ دعا بے توجہی اور لاپرواہی سے نہ مانگیں، بے یقینی سے بھی نہ مانگیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے پرہیز کریں۔ بناوٹ اور تکلف سے اچھی آواز بنا کر دعا مانگنے کی کوشش نہ کریں، یعنی سر نہ لگائیں۔ یہ نہ کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو میرا یہ کام کر دیں۔ عزم کے ساتھ مانگیں، یا اللہ برائے مہربانی میرا یہ کام کر دیں۔ زبردستی مطالبہ کرنے والے انداز بھی نہ ہو کہ یا اللہ آپ کو میرا یہ کام کرنا ہی ہوگا، بلکہ کہیں کہ اپنے فضل سے میرا یہ کام کر دیں۔ کسی گناہ کی، قطع رحمی کی، کسی کو تکلیف پہنچانے کی دعا نہ کریں۔ کوئی ایسی دعا نہ مانگے کہ جس سے آپ کا تو فائدہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان ہو۔ جو چیز روز اول سے ہو چکی اس کے خلاف دعا نہ مانگیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے مرد سے عورت بنا دے یا عورت سے مرد۔ کوئی ایسی دعا نہ مانگیں جس کا پورا ہونا اس دنیا میں اللہ نے ناممکن رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں مگر انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ دنیا میں یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت میں تنگی نہ کریں، مثلا یوں کہے کہ یا اللہ صرف میری مغفرت فرما اور کسی کی نہ فرما۔ یہ نہ کہ کبھی بھی کہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں۔ اس سے بھی دعا کی قبولیت میں کمی آ جاتی ہے۔